امید رکھتے ہیں کہ عبادتیں کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, سب سے اہم چیز صرف تلاوت کرنا نہیں ہے, اس کو سمجھنا بھی ہے. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ سمجھ بھی رہے ہوں گے. اب اس رمضان المبارک کے مہینے میں جب سوشل میڈیا جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایک بوال چل رہا ہے. کیا بوال ہے؟ وہ بوال یہ ہے کہ ٹرکی میں ایک فلم کی سیریز کو شائع کیا گیا, ایک فلم ریلیز کی گئی اور اردگرل ایک نام سے فلم ریلیز کی گئی, اور اس میں مسلمانوں کے بارے میں بتایا گیا, مسلمانوں کی ہسٹری بتائی گئی, اور اس کے اندر جو ہے ایسا بتایا گیا کہ کتنا جذبہ ہونا چاہیے اور اس مسلمانوں نے کتنا قربانیاں دی ہیں. ایک فلم بنائی گئی. تو کئی سارے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی فلم کو دیکھنا نہیں دیکھنا, اس کے اوپر بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے, اس کے اوپر بہت بڑا جو ہے اب ڈسکشن چل رہا ہے کہ اب فلم دیکھنا یا نہیں دیکھنا. تو دوسرے لوگوں سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے اب اس کے اندر جو ہے کم جو ہے حرام چیزیں ہیں, یعنی میوزک اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے, اس کے اندر خواتین ہیں جو حجاب کر نہیں ہیں تو ان کو دیکھنا حرام ہے, تو اس میں کم حرام ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہالی ووڈ بالی ووڈ کے موویز کو نہیں دیکھ کر آپ اس موویز کو دیکھ سکتے ہیں. چند کا کہنا ایسا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے مثال کے طور پر اگر کچن میں ایک بگونا رکھا ہوا ہے, بگونے کے اندر دودھ ہے, ٹھیک ہے, اور اچانک ایک چپکلی اس کے اندر گر کر جیسے تیسے پھر نکل کر چلے گئی, تو دنیا کی کوئی ماں وہ دودھ کو اپنے بچے کو پلائے گی؟ سوال یہ ہے کہ بگونے کے اندر چپکلی گری اور جیسے تیسے کر کے وہ نکل کر چلے گئی اور اب دودھ ایسے ہی ہے, تو دنیا کی کوئی ماں اس دودھ کو اپنے بچے کو پلائے گی؟ دنیا کی کسی ماں سے پوچھ لیجیے کہ وہ کہے گی کہ ہم نہیں پلائیں گے. کیوں؟ وہ آئی اور وہ اس کے اندر ڈوب کر چلے گئے. اگر کوئی یہ مثال دے نہیں وہ تو ڈوب کر چلے گئی نا, اب تو نہیں ہے نا اس کے اندر, لہذا آپ دودھ پلا سکتے, تو ہم کہیں گے وہ دودھ اب نہیں پلا سکتے ہیں. تو اسی طرح کوئی بھی چیز میں چھوٹا سا بھی حرام آ جاتا ہے تو اس کو ٹوٹل ہم کو بائیکاٹ کرنا ہے. اس سے پہلے بھی خطر فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی عمر سیریز کے طور پر جو ہے چند فلمیں بنائی گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر, تو اس میں بھی کئی ساری ضعیف حدیثیں استعمال کی گئی, اس میں بھی میوزک استعمال کی گئی, اس میں بھی خواتین کو استعمال کیا گیا. اس سے پہلے دا میسج نام سے ایک فلم بنائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے تعلق سے, اس میں صحابہ اکرام کو بتایا گیا, اس میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا اور دیگر صحابہ کو بتایا گیا. اور اس فلم کے اندر دور جہالت مکہ میں, دور جہالت میں جس طریقے سے جو ہے کفار مکہ عورتوں کا ناچ کرواتے تھے, ان کا ننگا ناچ کرواتے تھے, ان سینز کو بھی بتایا گیا. تو اب کوئی یہ کہے گا کہ بھئی اب وہ سین آئے جب آپ آنکھ بند کر لو, میوزک آئے جب کان بند کر لو, گندی بدبو آئے جب ناک بند کر لو, تو ہم کہیں گے کہ یہ ایسا کوئی شریعت میں کوئی اہم چیز نہیں ہے کہ آپ فلم سے ہی اسلامی تعلیم سیکھے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ, سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. ایسے کروڑوں آپ فلم بنا لیجئے, ایسے اربوں آپ سیریلز بنا لیجئے, قرآن مجید کا ایک حروف الف کے برابر بھی نہیں ہوگا. الف سے جتنا ہمیں جذبہ مل سکتا ہے, با سے جتنا ہمیں جذبہ مل سکتا ہے, ہمارا ایمان تازہ ہو سکتا ہے, ایک حروف الف یا با سے اربوں فلموں سے بھی وہ جذبہ ہمارا جاگ نہیں سکتا. یہ جاننا چاہیے. اب کئی لوگوں نے کہا کہ بھئی فلم دیکھیں گے تو ہمارا جذبہ جاگے گا. ارے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے واقعات بتائے ہیں, کیا وہ واقعات ہمارے لیے کم ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ سیرت کیا ہمارے لیے کم ہے؟ کیا ہم ان فلموں پر, کیا ہم ان سیریلز پر ڈیپینڈ ہوں گے ہمارے جذبے کو بڑھانے کے لیے؟ تو ہم کہیں گے ایسے سیریلز, ایسے فلمز کو ٹوٹل بائیکاٹ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام نے بھی اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے. 1% اس میں حرام آ جاتا ہے تو ٹوٹل بائیکاٹ ہوگا. مثال بتاتا ہوں میں کہ حدیث کے ضمن میں حدیث کی جب جمع ہوتی ہے, حدیث کی سٹڈی میں ہم کو یہ بتایا گیا, ہم کو یہ سکھایا گیا علماء اکرام سے کہ ایک بھی سند, اتصال السند کے اندر ایک بھی سند ویک ہو جاتی ہے تو حدیث کو صحیح سے حسن کے درجے پر اس حدیث کو گرا دیتی ہے. اگر اتصال السند صحیح نہ ہو تو حدیث کو صحیح نہیں کہیں گے, حسن کہیں گے, اگر ایک بھی سند صحیح نہ ہو. تو آپ سوچئے کہ ایک بھی اگر سین فلم کے اندر ننگی عورت کا ناچ کا ہو تو ہم کیسے ایڈوائز کر سکتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو کہ آپ وہ فلم دیکھو؟ تو ہم یہی کہیں گے یہ سب بدترین چیزیں ہیں, ان سے دور ہو جائیے. ہاں, ہمارے نوجوانوں میں چند سال پہلے ترانوں کا بھی ایک جنون شروع ہو گیا تھا. ترانے
یعنی قرآن کی تلاوت کم پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کم کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کم سن رہے ہیں، جس کو دیکھو وہ جو ہے ترانے لگا رہا ہے، کار میں ترانہ، موبائل میں ترانہ، رنگ ٹون میں ترانہ، کالر ٹیون میں ترانہ، ہر جگہ ترانہ ہو گیا۔ ہاں ترانہ پڑھنا صحیح ہے، کوئی بات نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بھی ترانہ پڑھا گیا، مگر قرآن سے اوپر اس کو کر دینا، قرآن سے زیادہ اس کو سن لینا، یہی تو غلو ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے ہمارا جذبہ دینے والی چیز کتاب قرآن مجید ہے۔ فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدِي مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت، یہی ہم کو جذبہ دلا سکتی ہے، کوئی ایکٹر، کوئی فلم، کوئی سیریل نہیں دلا سکتا۔ آپ دیکھیے وہ ایکٹر ایکٹنگ کرنے کے بعد دوسری جگہ جو ہے کوئی انٹیمیٹ سین کر دیتا ہے، کوئی گندا سین کرتا ہے، تو ہمارے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ ارے بھائی یہ ایکٹر جو ہے فلاں صحابی کا رول کیا تھا، اتنے اکابر صحابی کا رول کیا تھا، دوسری فلم میں وہ اتنا گندا کام کرے تو وہ صحابی کے نام سے وہ ایکٹر کا امیج ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ایسے فلموں کو ٹوٹل بائیکاٹ کریں، چھوٹا سا چھوٹا بھی اگر حرام سین یا میوزک اس میں آ جاتی ہے تو 100% وہ حرام ہوگا، 100% اس کو بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ بالی ووڈ ہالی ووڈ فلمیں جو ہے آپ دیکھتے ہیں تو وہ مت دیکھو، یہ فلمیں دیکھو، تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ حرام ہے تو اس کو حرام کہنا ہی ہے اور اس کو بائیکاٹ کرنا ہی ہمارا کام ہے۔ ہم کو اللہ کی اطاعت کرنا ہے، ہم کو رسول کی اطاعت کرنا ہے، قرآن میں جو ہم کو کہا گیا اس پر عمل کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو بتایا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارا دین قرآن اور حدیث ہے، ہمارا دین کوئی سیریل نہیں ہے، ہمارا دین کوئی فلم نہیں ہے، ہمارا دین کوئی سیریز نہیں ہے، ہمارا دین کوئی ایپیسوڈ نہیں ہے، ہمارا دین قرآن ہے، ہمارا دین جو ہے حدیث ہے۔ اس پر ہی عمل کرتے ہوئے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ دوسرے اگر چیزیں دیکھتے ہوئے ہمارا وقت ہم خراب کریں گے تو ہم اس سے کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ آخر میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ شب قدر کی جو